بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دل مدد کعبہ و ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکسترات کشتی باق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے اس وقت ممبر نور پر دو سیدگان سید امیر شاہ صاحب بخاری اور سید امیر شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب محفل میں عالم آتا ہے تو محفل کامیاب ہو جاتی ہے، اور جس محفل میں سید زادے آ جاتے ہیں وہ محفل مقبول ہو جاتی ہے۔ وقت بڑا کم ہے اور اتفاق سے پہلی مرتبہ آیا جب بھی میرے پاس وقت کم تھا، اور اب بھی آیا ہوں تو وقت کم ہے، مگر خیر یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، اگر حضور کی ایک حدیث بھی سن لی جائے اس پر عمل کر لیا جائے تو دونوں جہاں کا بیڑا پار ہے۔ یہ محفل اصال ثواب کے لیے ہے، مرحوم بشقائے خاتون ان کے اصال ثواب کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت گھر والوں کو بالخصوص غلام خان یارو خان ان کے بیٹوں بیٹیوں کو صبر عظیم عطا فرمائیں، صبر عظیم پر اجر عظیم عطا فرمائیں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاہ لامکاں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر وقت ہے، توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہے، چند بات گزارشات۔ یہ محفل اصال ثواب کی محفل ہے۔ یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ اس کے بنیادی دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ محفل اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ ہم مرحوم کو اصال ثواب کر سکیں، اور دوسرا جو مقصد ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایک تو مرحوم کو اصال ثواب کے لیے، اور دوسرا مقصد ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھ کر کے جہاں اصال ثواب کر رہے ہیں وہیں پر اپنی موت کو بھی یاد کریں۔ یہ محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، زندگی میں اپنی قبر کو یاد کریں، زندگی کے اندر اپنے حشر کو یاد کریں۔ یہ محفلوں کا معنی یہی ہے کہ ہم اس محفل سجا کر کے آخرت کی یاد کریں، مگر افسوس کی بات یہ ہے آج دن بدن ہم آخرت کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے دل سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے، دن بدن ہم قبر کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن ہم آخرت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم دنیا کی مصروفیات کے اندر اتنے الجھ رہے ہیں کہ ہم موت کو فراموش کر رہے ہیں، آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ جبکہ پیغمبر اسلام علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرتے ہیں، چند جوان بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوئے اور کہا او جوانوں تم ہنس رہے ہو، تم ٹھٹے مار رہے ہو، یاد رکھو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، اگر جس انداز سے موت کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ آج ہماری کنڈیشن یہ ہے ہم ہر جگہ ہنسنا شروع کر دیا ہے، ہر جگہ ہم نے دنیا کی رنگین محفل بنا لی ہے، بلکہ آپ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ والوں کا ہاتھ یہ تھا، ان کے دن بھی رونے میں گزرتا تھا، ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد
پہ گزرتی تھی اور اس شان سے گزرتی، اس شان سے گزرتی کہ اللہ اکبر، وہ دن بھی اللہ کی محبت پہ، رات بھی اللہ کی محبت پہ، بلکہ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کے یار با وفا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ عمر جن کے مشورے پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، مگر وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بن گئے، جب خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگ گئے، اس وقت دل میں خیال آیا میرے پاس کام بہت ہے، مصروفیات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اس مصروفیات کے اندر، ان کاموں کے اندر میں اپنی موت کو بھول جاؤں، ان مصروفیات کے اندر میں اپنی آخرت کو فراموش کر دوں، اس لیے کہ آج اگر کوئی گلی کا پارشد بن جائے، کوئی MLA بن جائے، پھر اس کے نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی یاد کرے، اسے موت بھی یاد آئے، مگر فاروق اعظم کوئی ایک دو شہر کے بادشاہ نہیں بلکہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے خلیفہ تھے۔ دل میں خیال آیا اتنے کام ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں خوف خدا میرے دل سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اکبر کہ میں موت کو بھول جاؤں، حالانکہ وہ تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے، روایت کے اندر آیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کی وجہ سے ان کے رخسار پر تو گٹے پڑ گئے تھے، اس شان سے روتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جب یہ خیال آیا کہ کام زیادہ بڑھ گیا ہے، کہیں میں آخرت کو بھول نہ جاؤں، ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے مہینے کے اندر آنا، اپنی تنخواہ لے جانا، ڈیوٹی یہ ہے کہ روزانہ آ کر مجھے یہ کہنا کہ عمر تجھے مرنا ہے، عمر تجھے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور تیری روح نکال لے جائے گا، بس یہ کہنا ہے، یہی تیری ڈیوٹی ہے، اور مہینے کے اندر تو اپنے پیسے لے جانا۔ وہ بندہ روزانہ آتا، آ کر کے کہتا عمر اپنی موت کو مت بھول جانا، عمر موت آنے والی ہے، عمر عنقریب موت کا فرشتہ آئے گا اور تیری روح نکال کر کے لے جائے گا، یہ ڈیوٹی کرتا رہا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس بندے سے اب آج کے بعد مت آنا، آج کے بعد میری ضرورت نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا کیا بات ہے، کیا آپ موت کی فکر سے آزاد ہو گئے یا پھر کوئی مجھ سے بہتر موت کو یاد دلانے والا آپ کو مل گیا ہے؟ امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا نہ تو مجھے کوئی آپ سے بہتر موت کو یاد دلانے والا ملا ہے اور نہ ہی میں موت کی فکر سے آزاد ہو گیا۔ کہا کہ پھر کیا؟ کہا کہ آج میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب یہی مری موت کو یاد دلانے والا کافی ہے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، اب ایک داڑھی کا یہ سفید بال مجھے موت یاد دلائے گا، مجھے آخرت کی یاد دلائے گا۔ ذرا سوچے کہ کون ہے یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کے ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی نیکیاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے وہ خطاب کے بیٹے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اگر دیکھیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ موت سے اس طرح ڈرتے ہیں، کہتے ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب یہی مجھے سکون نہیں لینے دے گا۔ آج ایک بال نہیں، آج پوری داڑھی سفید ہو گئی، پورے بال سفید ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اکبر دل سے دل کے اندر خوف خدا آتا نہیں ہے۔ ذرا سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ والوں کا حال تو دیکھو، ہم آج یوں سمجھ رہے ہیں جس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مر جاتے ہیں، ہم نے یوں سمجھا مرنے والا مرتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، مرنے والے کی کیفیت آپ سنیں تو آپ اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، حضرت نوح ابن سام، نوح کے بیٹے سام کی قبر سے گزرے، بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے روح اللہ، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہے کہ آپ کے ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو نبی کے بیٹے کے پاس آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کریں، آپ اپنے معجزے کا ظہور کریں اور ان کو زندہ کریں تاکہ ہم نبی کے بیٹے سے ملیں۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنی ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور کہتے تم بھی بسم اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ عرصہ دراز گزر گیا، نوح کا زمانہ کہا، اللہ اکبر جیسے ہی کہا سام ابن نوح کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا دیکھتے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا روح اللہ۔ جب اتنا کہا وعلیکم السلام کہہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے، تمہارے اللہ داڑھی کے بال سفید کیسے ہو گئے، بلکہ تمہارے بال بھی کالے تھے، داڑھی کے بال بھی کالے تھے۔ انہوں نے کہا یقیناً آپ نے سچ کہا، جس وقت مجھے موت آئی میرے داڑھی کے بال بھی سیاہ تھے، اللہ اکبر سر کے بال بھی کالے تھے، مگر یہ سفید ابھی ہوئے ہیں۔ جیسے مجھے سنا گیا، جیسے ہی اللہ اکبر مجھے زندہ کیا گیا، مجھے کیوں لگا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے خوف سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میرے سر کی داڑھی سفید ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او نوح کے بیٹے سام ذرا کہ تو بتا تمہیں دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کہا کہ مجھے دنیا سے گئے ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر اب بھی میں اپنے بدن کے اندر موت کی تکلیف کو پاتا ہوں۔ ذرا سوچے، کہا اور وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، کہا 4000 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر ابھی بھی میں اپنے بدن کے اندر موت کی تکلیف، روح کے نکلنے کی تکلیف کو پاتا ہوں۔ 4000 سال کے بعد بھی موت کی تکلیف ختم نہیں ہوتی ہے۔ 4000 سال کسے کہتے ہیں؟ اور ذرا سنیں، یہ تو مرنے والے کی کیفیت ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے اور قبر کے اندر اسے لٹا دیا جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ خوبصورت چہرہ، وہ خوبصورت آنکھیں، اللہ اکبر، اس کا ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ روح کہتی ہے اللہ سے 7 دن کے بعد کہ مجھے اپنے جسم سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ روح آتی ہے اور آ کر کے اپنے جسم کو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ خوبصورت آنکھیں، وہ خوبصورت چہرہ، اب آنکھوں کا حال کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، اور ناک کا حال ہی کہ نکنوں سے پانی بہ رہا ہے۔ روح کہتے ہیں تو اتنا حسین و جمیل تھا، اب تیرا یہ حال ہو گیا ہے۔ پھر روح چلی جاتی ہے، 7 دن کے بعد پھر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اب وہ آنکھیں جو ہے اللہ اکبر پیپ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کا جو ناک ہے وہ خون کے اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر روح چلی جاتی ہے اور 7 دن کے بعد آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ خوبصورت آنکھیں جو تھی اللہ اکبر، اب اس کی آنکھوں کی پتلے ڈھلک کر کے رخسار پر آ گئے، اور اس کا جو ناک تھا اب اللہ اکبر پیپ کے اندر تبدیل ہو گیا، اور پیپ سے وہ کیڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ کیڑے اس کے ناک سے داخل ہوتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ اب اس کی روح کہتی ہے او حسن و جمال والے، کبھی آنکھوں پر فخر کرنے والے، بار بار اپنے حسن کو دیکھتا تھا آئینے کے اندر، اپنے بازو کو دیکھتا تھا، میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، اللہ اکبر، اور تکبر کر کے چلنے والے۔ اب قبر کے اندر اب حال یہ ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ چکا ہے، اور اللہ اکبر اس کا جسم مٹی بن چکا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ڈھلک کر کے باہر آ گئی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا آج اگر اللہ اکبر تھوڑا سا جسم پر کچھ لگ جاتا ہے ہم بے چینوں میں قرار ہوتے ہیں، مگر اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائیں گے۔ کبھی ہم نے اس کا خیال کیا ہے؟ کبھی قبر کے اندر بھی اپنے جسم کو بچانے کی کوشش کرو، قبر کے اندر یہ جسم مٹی کھا جائے گا، مگر ہاں جو اپنے دل کے اندر نبی کا پیار بسا لے، جو اپنے دل کے اندر کربلا والے کی محبت بسا لے، جو اپنے دل کے اندر حسین کی محبت بسا لے، جو اپنے دل کے اندر فاطمہ حیدر علی کی محبت کو بسا لے، جو اپنے دل کے اندر سید العابدین کی محبت کو بسا لے، جو اپنے دل کے اندر صابر کلیہ کی محبت کو بسا لے، جو اپنے دل کے اندر بغداد کے سلطان عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی کی محبت کو بسا لے، جو اپنے دل کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کی محبت کو بسا لیتا ہے۔ ہر ایک کا جسم مٹی بن جائے گا مگر اس کا جسم سلامت رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں، آج بھی یوٹیوب پر دیکھو، برسوں گزرنے کے بعد میں قبریں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے مرنے والے کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے اور کفن بھی سلامت ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں قبریں کھلتی ہیں،
تو جسم بھی سلامت ہوتا ہے اور کفن بھی سلامت. یہ کیوں سلامت ہے؟ اس لیے کہ جو عشق مصطفیٰ پہ مرتا ہے پھر قبر کے اندر اس کی مٹی بھی اس کو جسم کی مٹی بھی اسے نہیں کھا سکتا. مگر ہو اس طرح آج ہم نے تو عشق مصطفیٰ کا نام صرف اپنے ناروں کا نام سمجھا ہے یا چند بار باتیں کرنے کا نام سمجھا ہے. عشق سے نہیں کہتے. آپ دیکھیں یہ ماہ رمضان کا آخری کیا چل رہی ہے. روزے رکھنے والوں نے بھی رکھے, نہیں رکھنے والوں نے بھی رکھے. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, مگر کیا ہماری زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے؟ جس طرح رمضان آتا ہے تو نمازی مسجد میں آ جاتے ہیں, اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو نمازی بھی چلے جاتے ہیں. اس لیے رمضان تھوڑی آیا تھا. ماہ رمضان کو بندے کو نمازی بنانے کے آتا ہے. ماہ رمضان کو بندے کو جرائم سے توبہ کروانے کے لیے آتا ہے. ماہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ اب تک تو بدکار تھا, اب بدکار سے نیکوکار بن جائے. مگر ماہ رمضان کے بعد بھی اگر تیرا وہی حال ہے پھر تو نے ماہ رمضان سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا, کوئی فائدہ. احساس پیدا کرے اپنے دل کے اندر. ہم نے سب کی محبت کا خیال کیا ہے, باپ کی محبت کا خیال, ماں کی محبت کا خیال, اس کی بھی تو محبت کا خیال کریں. اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا بھی تو خیال کریں. اس لیے کہ حضور سے بڑھ کر کے پیار کرنے والا کوئی نہیں, حضور سے بڑھ کر کے عشق کرنے والا کوئی نہیں ہم سے. مگر ہم نے ان کی محبتوں کا کتنا خیال رکھا. پوچھے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ماں عائشہ صدیقہ کے دن میں رات میں دیکھتے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور پھر سجدے میں رونے لگتے, اور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکل کر کے رخسار پر بہتے, اور رخسار پر داڑھی پر آتے, اور داڑھی پر زمین پہ گرتے, موٹے موٹے ٹپ ٹپ گرنے کی آواز آتی. اتنا روتے میں اللہ اکبر. ماں عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, مالک جنت ہے, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں, میں اپنے گناہگار امت کے لیے روتا ہوں. اسی لیے تو امام کہتے اتنا روتے اتنا روتے. امام کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جو نبی ہمارے لیے راتوں رات اتنا روئے, آج ہم نے اس نبی کی سنتوں کا کتنا خیال کیا ہے. اگر کرکٹروں نے بال کٹوا دی جس انداز سے, ہمارے جوانوں نے اس انداز سے بال کٹوا دیے. کرکٹروں نے داڑھی جس انداز سے رکھی, ہمارے جوانوں اس انداز سے داڑھی رکھ لی. برسوں مولوی کہتے رہے, برسوں علماء بتاتے رہے ایک مشت داڑھی رکھو, یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. برسوں کہتے رہے سن پہ سجاؤ, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. مگر ہمارے جوانوں نے کبھی نہ رکھی. ایک کرکٹر نے داڑھی کیا رکھی, ہمارے جوانوں نے داڑھیاں رکھ لی. ایک اللہ اکبر ناچنے والے نے بال کیا رکھے, ہمارے جوانوں نے بال رکھ لیے. نادان کس کی محبت میں بال لگ رہا ہے؟ ایک مرتبہ جا اس کے پاس جا کر کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, دیکھ میں تیرے انداز سے کپڑے پہنتا ہوں, میں تیرے انداز سے بال رکھتا ہوں, میں تیرے انداز سے اپنے اندر کڑے پہنتا ہوں, دیکھ میں کتنا فین ہوں, میں تیرے سے مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. جا کے ایک مرتبہ بتا, میں ایمانداری سے کہتا ہوں وہ تو دور, اس کے چوکٹ پر بیٹھنے والا کتا بھی تجھے بھونک کر کے بھگا دے گا, اور پانی کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے نام پہ تو نے بال رکھے, اس کے نام پہ تو نے داڑھی رکھی, جو اللہ جس کے گھر کا کتا بھی بھگا دے. ارے اگر کسی کا طریقہ بھی اپنانا تھا, اس محبوب کا طریقہ اپنانا تھا, جو محبوب اپنی امت کے لیے دن بھی رویا کرتے تھے اور رات میں بھی روتے تھے, اور ایسا روتے امام کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. آج ایمانداری سے بتائیں ہمیں حضور کی سنتوں کا کتنا خیال ہے. بڑی تیزی کے ساتھ کوئی بات کرنے چلا کتنا خیال ہے. بتائیں اگر آپ پوچھیں سنت ادا کرنے کی دور کی بات, لوگوں کو سنتیں پتہ نہیں. کھانے میں حضور کی کتنی سنتیں, کس کو کتنا پتہ. پانی پیتے, اس پانی پینے میں حضور کی سنتیں کتنی. پانی کتنے سانس پیا جائے, کتنے سانس پینے. چلے تو حضور کی سنت کیا ہے, بیٹھے تو حضور کی سنت کیا ہے, بال سوارے تو حضور کی سنت کیا ہے, ناخن کاٹے تو حضور کی سنت کیا ہے. ہم نے اس کا خیال کیا,
جس قوم کے جوانوں کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ موبائل کے اندر واٹس ایپ فیس بک، جس قوم کو فرصت نہیں، اس قوم کو حضور کی سنتیں سیکھنے کی فرصت کا موقع، جس قوم کا ہاتھ لے کے رات رات پر فیس بک پر گندے مناظر دیکھتے ہو، جس قوم کا ہاتھ لے کے وہ رات رات 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلمیں دیکھتے ہو، وہ مصطفیٰ کی سنتیں کب سیکھے گی؟ 10 مرتبہ 20 مرتبہ بلکہ پتہ ہی نہیں دن اور رات میں کتنی مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں، مگر خالق کا قرآن ہم نے کتنی مرتبہ کھولا، کبھی ہمیں یاد ہے؟ اب تو پہلے حال یہ ہوتا تھا رمضان شریف آتی تھی تو اس وقت جو ہے کیا عوام کیا خواص قرآن کھول کر کے پڑھتے تھے، اب تو رمضان شریف میں بھی قرآن کھلتا نہیں ہے، اب تو رمضان شریف میں بھی قرآن پڑھنے کے بھی توفیق نہیں، کل تک مسجد رمضان میں بھری جاتی تھی، اب تو رمضان میں بھی خالی ہے۔ ہم نے عشق کا دعویٰ کیا ہے، عاشق کسے کہتے ہیں؟ اور سنو، وہ عاشق جس کو دنیا ہم مرشدی آقائے مولائی عبدالقادر جیلانی غوث اعظم صمدانی کہتے ہیں، وہ غوث پاک جن کی شان کے کہ پر 30 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر قدرت سے آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عبدالقادر کہتے اللہ کچھ عطائی کرنا چاہتا ہے، اپنا محبوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، کہا کہ ہم نے اپنا محبوب بنا دیا، کہا کہ اب محبوب بن گیا، اب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عبدالقادر کہتا ہے اللہ کچھ دینا ہی چاہتا ہے، تو اس ہاتھ پر 70 مرتبہ لکھا جائے، جو بھی میرا قیامت تک مرید ہوگا اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ توبہ کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل۔ یا رسول اللہ، جس کو اس بات کی شان کے، ہاں بلکہ آپ اٹھائیں کتابیں کہ جن کے اجازت کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، جن کی اجازت کے بغیر چاند نہیں طلوع ہوتا ہے، بلکہ جن کے بچپن کا تقویٰ یہ ہے، آج کا چاند ابھی عید کا چاند ہونے والا ہے، بڑی پریشانی ہوگی، مگر قربان جائے اللہ والے جوانی میں کرامتیں دکھاتے ہیں، مگر یہ میرے مرشد غوث پاک کے جن کی کرامتیں بچپن میں دکھائی جاتی ہیں، لوگوں نے اسی طرح ہوا کہ رمضان کا چاند ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لوگ پریشان تھے، کسی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، سید زادے کے گھر چلے جاؤ تمہاری پریشانی کا حل ہو جائے۔ پتہ چلا آج بھی اگر مشکلوں کا حل ملتا ہے وہ نبی کے بیٹوں سیدوں کے گھر ملا کرتا ہے، اور کل بھی مشکلوں کا حل ملا کرتا تھا تو نبی کے بیٹے سیدوں کے گھر ملا کرتا تھا۔ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو چیخ سکتے ہیں اگر ہند کی سرزمین پر دین پھیلایا ہے وہ نبی کا بیٹا عطائے رسول غریب نواز ہے۔ خطاب نہیں کرتے بلکہ لوگ چہرہ دیکھتے اور کہتے جب عطائے رسول کے حسن کا کیا عالم ہے پھر مصطفیٰ کے حسن کا کیا عالم ہوگا، یہ کہتے کلمہ پڑھتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر، مگر دیکھیں وہ عبدالقادر جیلانی بچپن میں کہا کہ چلے جاؤ، کہا کہ کس کے ام الخیر کے گھر چلے جاؤ، ان کے گھر ایک بیٹا ہے، جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو دن سے لے کر شام تک وہ بچہ کچھ کھاتا ہے، گئے کہا کہ ماہی چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کہا کہ چاند ہو گیا روزہ رکھنا، آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میرے بیٹے نے سحری سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہیں، پتا چلا کہ چاند ہو گیا، مگر بتانا یہ ہے جن کی یہ شان ہے نا وہ عبدالقادر جیلانی کہ تقوی کا عالم کی اور قرآن پڑھنے کا شوق کی کہ 15 سال تک، ایک دو سال نہیں، 15 سال تک ہر رات سرکار غوث پاک ہر رات الحم سے لے کر بناس کی سین تک پورا قرآن ختم کیا۔ یہ میرا کہہ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان۔ ہر رات کس کو کہتے ہیں؟ یہاں 27 دن قرآن پڑھایا جاتا ہے تو 10 دن میں 5 دن میں لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہاں سننا نہیں پڑھنا ہے۔ ہر رات 15 سال تک کوئی ایسی رات نہیں جس میں آپ نے قرآن ختم نہ کیا، اور پھر 15 سال جب گزر گئے نا دل میں خیال آیا، نفس نے کہا عبدالقادر روزانہ قرآن پڑھتا ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، آج تو نفس کو آرام دے دے سو جاؤ۔ کہا کہ جیسے ہی خیال آیا نا تو کہا کہ میں سینے پہ چڑھ رہا تھا، ایک قدم اوپر والی سیڑھی پر اور
نیچے والا قدم پہلی والی سیڑھی جیسے ہی کہا نا نفس نے آرام کر لیا کہا کہ تیری یہ مجال تو عبد القادر کو بہکائے گا سن اب تک تو ہر دن میں نماز کے اندر پورا قرآن ختم کرتا اب وہیں شروع کرتے ہیں الحمد سے لے کر پورا قرآن وہیں پر ختم کرتا آج ہماری کنڈیشن کیا ہے ہم ان کے نام کی 11ویں نہ جانے کتنی کھا گئے ان کے نام کی 11ویں کھاتے 12ویں کھاتے چھٹی کھاتے مگر ہمارے پاس عمل کتنے ہیں قرآن کتنا سال کے اندر 12 مہینے میں ہم نے کتنا خیال ہے 12 مہینہ کے اندر 1 مہینہ رمضان شریف کا تھا اس میں بھی ہم نے کتنی نمازیں پڑھی استعمال کری اور رمضان شریف جا رہا ہے جاتے جاتے میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف جا رہا ہوں وقت ہو رہا ہے رمضان شریف جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں ختم کر دیں نہیں نمازی بنے نمازی اس لیے کہ کب تک نماز چھوڑیں گے اگر کسی کو کہے نا کہ نماز پڑھ لو سیدھا سا جواب آتا ہے حضرت ہمارے پاس ٹائم نہیں کسی کو کہے نا نماز پڑھے ٹائم نہیں سوچے ذرا ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک بزرگ تھے کسی تاجر کے دکان کپڑوں کی دکان تھی اس کے گئے کہا بیٹا میں تجھے مسجد میں نہیں دیکھتا ہوں نماز نہیں پڑھتا اس نے بھی ہماری طرح جواب دیا حضرت ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا بڑا کاروبار ہے دکان چلا تو ٹائم نہیں ملتا انہوں نے جب یہ سنا نا اس کے کپڑوں کے تھان پہ گئے اور کپڑے ایک ایک کر کے سننے لگے کپڑے کہا کہ حضور کیا کرتے ہیں میرے کپڑوں کو کیوں سنتے ہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں تو انہی جگہ پر پخانہ پیشاب تو نہیں کرتا کہا کہ حضور کیا بات ہے اتنا بڑا بزنس مین ہوں میں اتنا بڑا تاجر ہوں اللہ نے مجھے عقل سلیم دی یہاں پر میں اب پیشاب کروں گا کہا کہ تو نے تو کہا کہ مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا میں نے سوچا جب تجھے اللہ کی اس مقدس عبادت کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہوگا ذرا سوچے ہم پاخانہ پیشاب کے لیے وقت دیتے ہیں ہم سب کو وقت دیتے ہیں اگر اللہ اکبر ہر ایک کو وقت دینے والے اپنے رب کو نہیں وقت دے سکتا 5 وقت نہیں دیکھ سکتا نماز پڑھے نماز اس لیے کہ نماز اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میں نے سنا ابھی کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ مسجد بن رہی ہے بڑی مسجد بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے سبحان اللہ مگر مسجد بنانا بھی اچھی بات ہے اور اس سے کئی اچھی بلکہ ضروری ہے کہ مسجد بنا کر کے مسجد کو آباد ہو جائے آج ہم مسجدیں تو بنا لیتے ہیں مسجدوں کو آباد مسجدوں سے دل جوڑو اپنا اس لیے کہ جو مسجد سے دل جوڑ لیتا ہے نا پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس کا دل لگا رہتا ہے فجر پڑھ کے جاتا ہے تو دل کرتا ہے ظہر کا وقت کب آئے گا اور ظہر پڑھ کے جاتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے عصر کا وقت کب آئے گا سنو میرے آقا نے فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ لگائے نا دل مسجد سے لگائے اس لیے کہ مسجدیں بنانا بھی سبب مسجد بن بھی رہی آپ اس کے اندر تعاون بھی کریں اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں مال عطا فرمائے وقت کا میں ساری باتیں سمیٹ کر کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں مسجد اب گھونسلہ جتنے تو مسجد ہوتی نہیں مطلب کیا یعنی کوئی 1 روپیہ بھی دے گا تب بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں مال بنائے مسجد سے جو دل لگاتا ہے نا اس کی شان کیا ہوتی ہے ایک بوڑھی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا گیا کل بھی یہ ماحول تھا اب تو یہ ماحول ختم ہو گیا بوڑھی عورت میں چونکہ پردے کا اتنا معاملہ نہیں رہتا ہے تو جھاڑو لگانے آیا حضور کے دور میں ایک بڑی آدمی جھاڑو لگاتی ہے یہ حدیث پاک میں کوئی واقعہ نہیں ہے چند دن گزر گئے وہ عورت نظر نہیں آتی حضور نے ایک مرتبہ پوچھا وہ ماہی کہاں ہے بڑھیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے آتی ہے مسجد پہ جاؤ تاکہ حضور اس کا تو فلا دن انتقال ہو گیا دنیا سے چلی گئی جب اتنا سنا نا حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا کہا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا تھا حضور اور رات کے آخری وقت میں انتقال کر آپ کو دن میں بڑے کام ہوتے ہم نے آپ کو آرام میں دخل کرنا گوارا نہ کیا اس لیے ہم نے آپ کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہا کہ تم نے ان کو معمولی عورت سمجھا وہ معمولی عورت نہیں تھی وہ مسجد میں جھاڑو مارتی تھی اور جو مسجدوں میں جھاڑو لگاتا ہے اللہ اس سے مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے جو
مسجد میں جھاڑو لگاتا اللہ اسے وہ شان عطا کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں جھاڑو لگانے والے کا یہ حال ہے تو جو مسجد کے تعاون کے لیے اپنے پیسے لگاتا ہے اس کا حال کیا ہے؟ خیر مسجد بنائے بھی اور مسجد کو بسائے بھی۔ یہ رمضان شریف کا وقت جا رہا ہے، نماز رمضان چلا جائے گا، ہم مسجد پہ نہ جائیں گے نا۔ یہ جو ہے آخری وقت بس آخری بات کر رہا ہوں، مسجد عید کے بعد مسجد آنا بند نہ کریں گے، نماز پڑھیں، کب تک یہ وقت گزاری چلتی رہے گی؟ اس لیے کہ زندگی میں نماز نہیں تو پھر کچھ نہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے دل کے اندر خدا بسائیں، اپنے آپ کو عاشق بنائیں، عاشق رسول، سچا عاشق رسول بنائیں۔ بس آخری میرے پیغام سچا عاشق۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی سکون ملے اور قبر میں چلا جاؤں تو قبر میں بھی سکون ملے تو کچھ نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر نبی کا پیار بسا لے، اس لیے کہ جب نبی کا پیار بسا کر کے قبر کے اندر جائے گا اور نام نہاد والا پیار نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت میں داڑھی بھی سجائے، مصطفیٰ کی محبت میں بال بھی سجائے، مصطفیٰ کی محبت میں اپنا لباس بھی سجائے، جب عشق مصطفیٰ کے ساتھ اس شان سے بندہ کر اللہ اکبر قبر میں جائے گا، اب قبر کے اندر اس کے وہ پیارے پیارے ہوں گے، کہاں قبر میں لہرائیں گے، کہاں حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ عاشق بنے جب یہ مقام ملے گا، سچے عاشق بنے گا نا انشاءاللہ سچے عاشق، اپنے دل کے اندر خوف خدا بسائے، حضور کا پیار بسائے، حضور کی محبتیں بسائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میرے پاس اتنا نہیں تھا، باتیں کئی تھی، مگر میں اپنے وقت کو یہیں پر اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تو حضور کا ذکر ہے، خدا کی قسم ذکر کرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، مگر حضور کا ذکر جو ہے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، بلکہ حضور کے ایک وصف کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ زندگیاں تمام ہو سکتی ہے، ان کا ذکر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑوں نے بس یہی کہا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کرتے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بس بندگی کا یہی مشن ہو جانا چاہیے، خواب ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مغفرت کا اس مہینے میں پروانہ عطا فرمائے، مرحوم کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد